5 ارب تو گئے جہنم میں کافر, 1 ارب میں 99% جو اہل سنت والجماعت میں تھے وہ فرقہ پرستی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے, بھلے بعد میں نکل آئیں گے لیکن جائیں گے تو نا, کیونکہ فرقہ پرستی تو جہنم میں لے جاتی ہے انسان. اور جو 1% بچیں گے ان میں بھی وہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں, وہ کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں, وہ کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں. تو 4 اور 6 آدمی ٹوٹل جنت میں جائیں گے, جس میں ایک جہلم والی سرکار ہوگی, ایک جناب توصیف الرحمان راشدی صاحب ہوں گے, جناب پروفیسر غامدی صاحب ہوں گے, لیکن ان کے بھی وہاں جا کے ٹائٹ پھڈے ہوں گے, کیونکہ یہ تینوں فرقہ پرستی کے خلاف ہیں. جنت میں جائیں گے اس بیس پہ کہ یہ تینوں فرقہ پرستی کے کیا ہیں, خلاف ہیں. اس بیس پہ ان کو جنت ملے گی, کیونکہ یہ حنفیوں کو مانتے ہیں, کیونکہ ہم تو مقلد ہیں نا, اندھے مقلد ہیں ان کی رائے میں, تو اندھا مقلد کہاں سے جنت میں جائے گا بھائی. تو ہم لوگ جائیں گے جہنم میں سارے کے سارے, اور میرے تو اللہ معاف فرمائے تھے بچوں کے ساتھ, اتنی بڑی فیملی آتی جہنم, تو اللہ بچائے ہمارے خاندان سے, کہیں اللہ بچائے یار جہنم سے, ڈر بھی لگ رہا ہے ایسی باتیں کرتے ہوئے, ٹھیک ہے نا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, یہ 3 سے 4 آدمی ہوں گے ٹوٹل جو کہاں جائیں گے, جنت, اور ان کو جنت اس بیس پہ ملے گی کہ یہ کسی کی تقلید نہیں کی, یہ صرف قرآن حدیث کو مانتے تھے, اس بیس پہ جنت ملے گی. اصول ان کے ٹائٹ تھے بقول ان کے, لیکن وہاں جا کے ان کے کیا شروع ہوں گے جنت میں, بھڈے, کیونکہ ہر آدمی نے قرآن و حدیث کی تشریح دوسرے سے مختلف پیش کی ہوئی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے میرے بھائی یہ منجن بک رہے ہیں فرقواریت کے نام پہ, اور کوئی حنفی یا دیوبندی اگر غلط کر رہا ہے تو وہ دیوبندیت کے کھاتے میں مت ڈالو. دوسری بات میں بار بار آپ سے کہتا ہوں, دیوبندی کوئی فرقہ نہیں ہے. جہلم والی سرکار کہتی ہے 1857 میں دیوبند مدرسے کی بنیاد رکھی گئی, اس سے پہلے دیوبند نام کا کوئی فرقہ نہیں تھا. تو دیوبند مدرسے کی بنیاد رکھی گئی ہے, لہذا یہ 1857 میں پیدا ہونے والا فرقہ ہے. میں جناب سے عرض کرتا ہوں, جہلم اکیڈمی کی بنیاد سن 2006 یا 7 میں رکھی گئی ہے. اگر 1857 میں دیوبند مدرسے کی بنیاد رکھنے سے ایک نیا فرقہ اس کو آپ کہہ رہے ہو, تو جہلم اکیڈمی تو 2057 پتہ نہیں 7 یا 6 میں, ہو سکتا ہے سال آگے پیچھے ہو جائے, 2000 کے بعد ہی رکھی گئی ہے. تو یہ تو بالکل لیٹسٹ ورژن ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, نہیں آئی میرا خیال بات سمجھ. اور بھائی مدرسے کی بنیاد 1857 میں رکھی گئی ہے, فرقہ 1857 میں وجود میں نہیں آیا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے جب فرقہ وجود میں نہیں آیا ہے تو اس کو دیوبند کا دم لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس پہ سیدھا سیدھا مسلمان بولتے ہیں اپنے آپ کو, دم لگانے کی. ہم نے نہیں لگائی ہے یہ دم پبلک نے لگائی ہے, کیونکہ کچھ علماء ایسے تھے, جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب, ان کے نظریات بہت ڈیفرنٹ تھے. وہ میلاد شریف اور تیجا 40واں 12 ربیع الاول ان چیزوں کو بہت پروموٹ کیا انہوں نے. تو جن لوگوں نے احمد رضا خان بریلوی کو فالو کیا ان کو بریلوی کہا جانے لگا. جنہوں نے ان کو فالو نہیں کیا, یہ نہیں کہ جنہوں نے علماء دیوبند کو فالو کیا, نہ, جنہوں نے احمد رضا خان بریلوی کی تعلیمات سے اتفاق نہیں کیا ان کو عوام نے فرق کرنے کے لیے کیا کہنا شروع کر دیا, دیوبندی کہنا شروع کر دیا. ورنہ یہ وہی اسلام ہے جو ہندوستان میں آیا تھا, قدیم اسلام. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور وہ فقہ حنفی کی شکل میں آیا تھا. دوسری بات یہ کہ جہلم والی سرکار نے جتنی حدیثوں کی تحقیقات پیش کرتی ہے نا جہلم والی سرکار, وہ ساری حدیثیں کی تحقیق شافیوں سے لی ہوتی ہے یا حنفیوں سے لی ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے جب ہم کسی حدیث کو صحیح یا ضعیف کہتے ہیں نا, تو علامہ ابن حجر کی تحقیق کے بغیر یہ کہنا ممکن نہیں ہوتا, اور وہ کٹر شافعی تھے. تو وہ بھی فرقہ پرست ہو گئے, کیا خیال ہے بھائی؟ حتیٰ کہ ناصر الالبانی رحمہ اللہ تعالیٰ جو سلفی عالم ہے, وہ بھی جب کہتے ہیں نا کسی حدیث کو صحیح ہے یا ضعیف, تو کس کی تحقیق سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں؟ علامہ ابن حجر. وہ کیا تھے؟ ساری دنیا کو پتا ہے کہ وہ شافعی تھے. صحیح مسلم کی جو سب سے مستند شرح لکھی گئی ہے, پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے, وہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے, جن کی ریاض الصالحین بھی ہے, سعودی عرب کی یونیورسٹیوں پڑھائی جا رہی ہے. وہ پکے کیا تھے؟ شافعی تھے. وہ تو جگہ جگہ لکھتے ہیں. امام بہقی, آج کتنی حدیثیں پیش کی جاتی ہیں امام بہقی سنن کبریٰ البہقی میں, وہ پکے کیا تھے؟ وہ شافعی تھے. تو اتنے بڑے بڑے علماء. پھر صحیح بخاری کی 2 شروحات دنیا میں سب سے زیادہ پھیلی ہیں, ایک ابن حجر اسقلانی کی اور ایک علامہ عینی کی عمدۃ القاری. ایک ان میں پکے شافعی تھے, دوسرے ان میں پکے حنفی تھے. عرب علماء بھی حوالہ دے رہے ہوتے ہیں, علامہ عینی نے یہ لکھا ہے بخاری کی شرح میں, حالانکہ وہ حنبلی ہیں, تو وہ حوالہ کس کا دے رہے ہوتے ہیں؟ شافعی کا. دنیا میں سب سے پہلے جو عقیدے کی کتاب لکھی ہے وہ علامہ طحاوی نے لکھی ہے, جو پوری دنیا میں مشہور ہوئی ہے, سعودی عرب کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جس کا نام ہے العقیدۃ الطحاویہ. اور امام طحاوی کے بارے میں ساری دنیا میں کسی بھی عالم سے پوچھ لیں, وہ کیا تھے؟ حنفی تھے. تو ابے تمہاری تو سالہ کچھ بچا ہی نہیں تمہارے پاس. تم لوگوں نے اتنے لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا فرقہ پر. میں جب کوئی دلیل سے بات کرتا ہوں نا, انجینئر کے فین نے لکھا ہوتا ہے یہ حنفی ہے, یہ کیا ہے؟ تو ہم نے تو سننا ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ تو مسلک کو پروموٹ کر رہا ہے. تو بھائی تم نے اگر یہی حنفی شافی کے بیس پہ تم نے یہ کرنا شروع کر دیا, تو جنت میں دال چاول کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. ایک آدمی کو خواب آیا ایک آدمی کو نا,
تو خواب میں میدان حشر قائم تھا، ایک طرف جنت ایک طرف جہنم. تو اس نے پوچھا کہ بھائی وہ کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا خود دیکھ لے کہاں جانا ہے تو نے. جہنم کا وزٹ کیا تو دیگیں چل رہی تھی اس میں، دیگوں پہ دیگ نا، بریانی کی دیگ ڈھکن کھل رہا ہے، قورمے کی دیگ. بڑا حیران ہوا، خواب میں دیکھ رہے ہیں. جب جنت میں گیا تو دال چاول سوکھے. اس نے فرشتوں سے پوچھا کہ یار یہ کیا مذاق ہے یار، یہ کیا چل رہا ہے یہاں پہ؟ فرشتوں نے کہا 4 آدمیوں کے لیے دیگ پکائیں کیا؟ ٹوٹل 4 آدمی جنت میں آئے ہیں. ایک انجینئر علی مرزا صاحب آئے ہیں، ایک جناب توصیف الرحمان راشدی صاحب، ایک پروفیسر غامدی صاحب اور ایک ان کے داماد حسن. کیونکہ 4 آدمی سمجھتے ہیں دنیا میں یہی ہیں، باقی سارے کیا تھے؟ ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد حنبل اور یہ محدثین کی ایک خلافتیں چلی ہے. پہلے بنو امیہ کی خلافت، بنو امیہ کی خلافت میں زیادہ تر حنفی تھے جو ججز کے عہدے پر فائز تھے. پھر بنو عباس میں بھی زیادہ تر، جو اسلامی عدالتوں میں زیادہ تر، سب نہیں وہ بھی احناف زیادہ. پھر خلافت عثمانیہ تو قائم ہی احناف نے کی ہے، وہ تو ٹوٹل حنفی تھے جنہوں نے ترکی پہ خلافت قائم کی اور حرمین کو بچا کے رکھا انہوں نے. لیکن ان کا ظرف بڑا تھا، ان کو وہ فرقہ پرست نہیں تھے. وہ کہتے تھے ہم حنفی ہیں لیکن شافعی بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی قرآن حدیث کو مانتے ہیں. جہاں اختلاف ہوتا ہے تو امام شافعی کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں. انہوں نے سعودی عرب سے فقہ حنبلی کو ختم نہیں کیا. حکومت حنفیوں کی تھی حرمین پر، لیکن حرم میں مسلح حنابلہ کا بھی تھا. ٹھیک ہے بھائی، یہ بھی ہمارے بھائی ہیں. اس بیس پہ امت میں چھوٹی موٹی کبھی لڑائی کسی جاہل میں ہو گئی ہے تو ہو گئی ہو، بڑے پیمانے پر امت میں ان بیسس پہ لڑائی. تو اللہ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ، تم پر مردار حرام ہے. اسی میں ایک اور فقہی مسئلہ میں بیان کر دوں کہ مچھلی بھی مردار ہی ہے. جب ہم مچھلی نکالتے ہیں نا تو وہ ذبح نہیں ہوتی، وہ کیا ہے؟ مردار ہے. لیکن حدیث میں آتا ہے احلت لنا میتتان، اللہ نے 2 مردار ہمارے لیے حلال کر دیے ہیں، السمک والجراد، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی. ٹڈی سمجھتے ہیں؟ وہ جو کھیتوں کو چٹ کرنے والی نہیں، ابھی 2-3 سال پہلے پاکستان میں بھی آئی ہوئی تھی پورے غول. وہ ذبح کیے بغیر مر بھی جائے نا تو کیا کر سکتے ہو آپ؟ کھا سکتے ہو. تو امام ابو حنیفہ کا اسی حدیث کی بیس پر یہ موقف ہے کہ سمندر کی مخلوق میں، پانی کی مخلوق میں صرف مچھلی حلال ہے، مچھلی کے علاوہ کوئی اور جانور پانی کا حلال نہیں ہے. کیونکہ پانی کے جانوروں کو ذبح نہیں کیا جاتا، ان میں بہتا ہوا خون ہی نہیں ہوتا نا، تو وہ سارے مردار ہی کے حکم میں ہیں. لہذا مچھلی کے علاوہ کوئی اور چیز آپ نہیں کھا سکتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج بہت سے اسکالرز نے جہلم والی سرکار سمیت ابو حنیفہ کا اس مسئلے میں مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور دلیل کے طور پر قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں سورہ انعام کی، وَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ، کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال ہے. حالانکہ اس آیت کا سیاق و سباق آپ دیکھیں، وہاں حرم کی پابندیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ احرام میں تم خشکی کا شکار نہیں کر سکتے، سمندر کا شکار کر سکتے ہو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سمندر کی ہر مخلوق حلال ہے. یعنی احرام کی حالت میں آپ حج کرنے جا رہے ہو نا یا عمرہ کرنے، سمندر میں ہو، وہاں سمندر میں شکار کر سکتے ہو آپ. احرام کی پابندیاں سمندری شکار پہ لاگو نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے نا احرام میں جو مارنا بھی حرام ہے. ابے کیا ہو گیا؟ اس کی آواز تو تیز کر دو یار بھائی، خدا کا واسطہ. پہلے گلے کی حالت دیکھو. اور آپ احرام میں جو بھی نہیں مار سکتے آپ، سمجھتے ہو؟ لیکن سمندر کا شکار کیا ہے؟ حلال ہے. تو اس آیت سے یہ نتیجہ نکالنا اور پھر احناف پہ کیچڑ اچھالنا، مذاق اڑانا کہ دیکھو یہ قرآن کی آیت کے منکر ہیں، اندھے مقلد ہیں، تو یہ نہیں بنتا. آپ کے پاس جب تک پوری نالج نہ ہو آپ تبصرہ نہ کیا کریں. تو حدیث میں آتا ہے 2 مردار حلال ہے، یعنی ہر طرح کے مردار حرام ہے. اس سے مستثنیٰ کس کو کیا گیا ہے؟ 2 مرداروں کو. اور اسی کو حدیث میں کہا گیا مچھلی کے بارے میں والحل میتتہ، کہ اس کا مردار ہمارے لیے حلال ہے. تو دوسری حدیث میں اس کی تفسیر ہے کہ اس مردار سے کون مراد ہے؟ مچھلی مراد ہے. دوسری بات یہ کہ میں نے ایک بیان میں یہ بات کہی تھی کہ اگر سمندر کی ہر مخلوق ہی حلال ہے تو سمندر سے تو ایسا ایسا گند نکلتا ہے نا، وہ چائنا والے بھی نہیں کھائیں گے وہ. تو پھر قرآن کی جو یہ آیت ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اللہ خبیث چیزوں کو تم پر حرام کر رہا ہے، اس آیت کا پھر مطلب کیا ہوگا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس آیت کا کوئی مطلب پھر بنتا نہیں ہے. تو خبیث چیزیں تو حرام ہے نا. تو بعض لوگوں نے اس کا جواب دیا، جن میں جہلم والی سرکار بھی سر فہرست ہے. انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ بھئی یہ تو آپ نے خود سے اس کو خبائث میں داخل کر لیا ہے. جب اللہ کہہ رہا ہے حلال ہے تو خبائث میں داخل نہیں ہے. تو میرا پھر ایک آخری سوال یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر سمندر میں یا پانی کی مخلوق میں مگرمچھ اور کچھوا بھی حلال ہونا چاہیے. پھر آپ ایک جگہ ٹکو. اور سعودی عرب کے علماء شیخ صالح العثیمین، ان لوگوں کی رائے یہی ہے کہ سمندر کی ہر مخلوق حلال ہے. تو ان کا یہ فتویٰ موجود ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا مگرمچھ اور کچھوا بھی حلال ہے؟ انہوں نے کہا وہ بھی حلال ہے. ہمارے جو اسکالر ہیں نا وہ آدھی بات کرتے ہیں اور آدھی پی جاتے ہیں.
تو پھر آپ پبلک کو صرف یہ نہیں بتاؤ کہ کیکڑا حلال ہے، پھر آپ پبلک کو یہ بتاؤ کہ کچھوے کے انڈے بھی آپ اسی طرح کھا سکتے ہیں جیسے مرغی کے انڈے پکا کے کھاتے ہیں، اور مگرمچھ کے انڈے بھی آپ کے لیے اسی طرح حلال ہیں جیسے کچھوے کے انڈے حلال ہیں۔ جہلم والی سرکار نے اس اشکال کا جواب دیا ہے، وہ جواب یہ دیا ہے کہ کیکڑا اس لیے حلال ہے کہ وہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، جبکہ مگرمچھ پانی کے بغیر زندہ بولو رہ سکتا ہے، اس لیے وہ حرام ہے، اور کچھوا بھی پانی کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے۔ تو سرکار کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ کچھوے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے خشکی کا کچھوا، ایک ہوتا ہے پانی کا کچھوا، اور مگرمچھ بھی زیادہ تر پانی کے اندر رہتا ہے، وہ خشکی کا جانور۔ کبھی کسی جنگل میں مگرمچھ دیکھا آپ نے؟ تو جیسے کیکڑا پانی میں رہتا ہے، کبھی کبھار انجوائے کرنے کے لیے باہر آ جاتا ہے، تو مگرمچھ بھی پانی کا جانور ہے، کبھی کبھار انجوائے کرنے کے لیے باہر آ جاتا ہے۔ تو جس دن انجوائے کرنے کے لیے باہر تشریف لائے، کائنڈلی آپ اس کو پکڑیں، کباب بنا کے کھائیں۔ پھر میں کہوں گا کہ آپ کا جو دعویٰ ہے حنفیوں کے خلاف، آپ اس دعوے میں سچے ہو۔ کھاتے نہیں ہیں تو کم از کم یہ بولیں کہ یہ حلال ہے۔ یہ لوگ پینترے بدلتے ہیں بہت زیادہ، اور جو جانور حلال ہے اس کے انڈے بھی کیا ہیں؟ حلال ہیں۔ تو جہلم میں کچھوے کے انڈے بکنے چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، خشکی کے کچھوے کی بات نہیں کر رہا، کچھوا تو دو طرح کے ہوتے ہیں، پانی کے کچھوے بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھار باہر آ جاتے ہیں، جیسے کیکڑا کبھی کبھار کہاں آ جاتا ہے۔ تو جس دلیل سے کیکڑا حلال ہے اسی دلیل سے کچھوا بھی۔ تو ابو حنیفہ کا شکر ادا کرو، تمہیں کچھوے کے انڈے اور کچھوے کے انڈوں سے اور مگرمچھ کے انڈوں سے تمہیں انہوں نے بچا لیا۔ تو اس لیے ہمارا موقف بہت مضبوط ہے کہ سمندر میں صرف مچھلی حلال ہے، مچھلی کے علاوہ کوئی اور مخلوق حلال نہیں ہے۔ اچھا، جہلم والی سرکار کی عادت یہ ہے، الزامات لگانے میں ماہر ہے۔ جہلم والی سرکار نے کہا ہے ایک بیان میں، اور لوگ نکال لیں گے انشاءاللہ وہ کلپ، خود ہی نکال لیں گے لوگ۔ ایک بیان میں کہا ہے کہ ویل مچھلی حنفیوں کے نزدیک ناجائز ہے، یہ بھی پھینکی ہے لمبی بیٹھے بیٹھے۔ جب مچھلی مان لیا تو وہ ناجائز بولو نہیں ہے، ہر طرح کی مچھلی حلال ہے۔ اور ایک آخری سوال میرا، دیکھو عرب تین طرف سے پانی میں ڈھکا ہوا ہے، جزیرہ عرب ہے نا، اگر یہ کیکڑا اور سمندر کی تمام مخلوق مچھلی کے علاوہ حلال ہوتی، کسی ایک صحابی یا کسی صاحب علم تابعی سے دکھا دو کہ جنہوں نے مچھلی کے علاوہ کوئی چیز کھائی ہو پوری زندگی، نبی نے کبھی کیکڑے کو ہاتھ بھی لگایا ہو، صحابہ نے کبھی کیکڑا کھایا ہو، یا تابعین میں سے کسی نے مچھلی کے علاوہ کوئی مخلوق کھائی ہو، کبھی بھی کہیں بھی نہیں ملتا۔ تو اس لیے ابو حنیفہ پہ اعتراض کرنے سے پہلے آپ 100 دفعہ سوچا کرو۔ ابو حنیفہ جو تھے نا، وہ عبداللہ بن مسعود، جو علم دیگر صحابہ پہ اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے، پھر ابن مسعود کے شاگرد علقمہ اور اسود، پھر ان کے ابراہیم نخعی، پھر حماد الکوفی، یہ سب گدی نشین چلے آئے ہیں، ان کے شاگرد امام حنیفہ تھے۔ تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو، میں ایک تمہیں مثال دیتا ہوں، یار پھر بات لمبی ہو رہی ہے، چھوڑو اس کو یہیں ختم کرو، یہ مثال کسی اور وقت دوں گا۔ میں آپ کو بات بتا ہی دیتا ہوں، اب جب آئی گئی ہے۔ ہمارے جاننے والوں میں میرے ایک استاذ نے ایک واقعہ سنایا ایک عامل کا، یہ قرآن یہاں رکھو، پھر سناؤں گا یہ واقعہ، پھر واپس دے دینا مجھے۔ ایک عامل کا واقعہ سنایا، وہ بالوں پہ دم کر کے دیتا تھا، بال پہ نا، لوگ جاتے تو کہتے ہیں میں بزرگ ہوں، میرے بال لے جاؤ اور وہاں رکھو گے کام بن جائے گا۔ تو ہمارے استاذ کہتے ہیں میں نے اس عامل سے پوچھا تو کہاں کے بال دیتا ہے، تیرے سر کے بال تو ختم ہو نہیں رہے، جو بھی آ رہا ہے اس کو ایک بالوں کا گچھا پکڑا رہا ہوتا ہے یا چند بال ہوتے ہیں اور دم کر کے۔ تو اس نے بتایا کہ میں زیر ناف بال دیتا ہوں کم بختوں کو، کسی کو بغل کے، کسی کو زیر ناف۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یار تو یہ کیا حرکت کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ؟ تو کہتے ہیں اس عامل نے کہا کہ یہ کم بخت خدا کا در چھوڑ کے جب میرے پاس آتے ہیں نا، تو ان کم بختوں کی یہی سزا ہے کہ ان کو گندے بال دوں میں بھی تم سے کہتا ہوں، قرآن و حدیث کو سب مانتے ہیں، قرآن و حدیث کی ایک تشریح وہ ہے جو اسلاف نے کی ہے، بڑے بڑے مجتہدین نے کی ہے۔ جب تم ان مجتہدین کو فالو کرنا چھوڑ دو گے نا، تو تمہاری قسمت میں آج کل کے کم بخت قسم کے اسکالر تمہیں گمراہ کریں گے، یہ تمہاری سزا ہے دنیا میں۔ اتنے بڑے بڑے لوگوں کو تم نے چھوڑا اور یہ کہہ کے کہ تقلید نہیں کرتے، اور کس کی تقلید میں آئے؟ آج کل کے اسکالر کی، جن کو عربی پڑھنا نہیں آتی ہے، جن کو آیتوں کا ترجمہ کرنا نہیں آتا ہے۔ اس لیے ہم اگر مسلک پرست ہوتے ہیں نا، تو ہم اپنی طرف بلا رہے ہوتے ہیں آپ کو، ہم مسلک پرست نہیں ہیں، تبھی تو ہم کہتے ہیں مجتہدین